اللہ وبرکاتہ۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حیدرآباد کی جانب سے 2024 کے اجتماع منعقد کیے جانے والے 2 روزہ سنی اجتماع کی تیاریاں تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ المستعان 9 اور 10 نومبر بروز ہفتہ اور اتوار کو یہ 2 روزہ عظیم الشان ریاستی سنی اجتماع عیدگاہ میر عالم وادی انوار نزد زو پارک پر منعقد ہونے جا رہا ہے، ہمیشہ کی طرح اس سال بھی الحمدللہ 9 نومبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے اجتماع کا آغاز ہوگا، رات 8 بجے تک پہلا دن اجتماع کا ہفتے کا دن خواتین اسلام کے لیے مخصوص ہوگا، جس میں مفتیات عالمات انشاءاللہ خطاب فرمائیں گی۔ ان کے علاوہ پس پردہ علماء اکرام اور مبلغین سنی دعوت اسلامی ممبئی مالیگاؤں کی سرزمین سے تشریف لانے والے ان کے بھی خطابات ہوں گے۔ ان کے علاوہ حیدرآباد کی سرزمین کے بھی مایناز علماء اکرام مفکرین کے مفتیان اکرام کے خطابات بھی ہوں گے۔ دوسرا دن اتوار کا دن 10 نومبر صبح 8 بجے سے مرد حضرات کے اجتماع کا آغاز ہوگا، تو رات 10 بجے تک یہ اجتماع چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا دن اتوار کا دن 10 نومبر کا دن مرد حضرات کے لیے مخصوص یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ صبح 8 بجے سے اجتماع کا جو آغاز ہوگا، تو پھر مبلغین کے خطابات کے علاوہ تربیتی حلقے لگیں گے، جن میں اذکار نماز اور دعائیں، مسنون دعائیں اور سنتیں سکھائی جائیں گی، اور ان کے علاوہ ضروری مسائل اور خصوصیت کے ساتھ تجہیز و تکفین کے غسل میت اور کفن اور تدفین کے مسائل بھی انشاءاللہ خصوصی سیشن وہ بھی منعقد ہونے والا ہے۔ ان کے علاوہ حیدرآباد کے مفتیان اکرام کے علاوہ علماء کرام اور بیرونی تشریف لانے والے خصوصیت کے ساتھ امیر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ ممبئی کی سرزمین سے تشریف لا کر وہ بھی خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان کے علاوہ مالیگاؤں کی سرزمین سے تشریف لانے والے نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کا بھی خصوصی خطاب ہوگا، اور ممبئی کی سرزمین سے عالمی شہرت یافتہ مداح رسول نعت خواں حضرت مولانا محمد رضوان خان صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے۔ ان کے علاوہ سنی دعوت اسلامی کے مایناز مبلغین اور اراکین شورا میں مولانا صادق رضی صاحب، مولانا خالد رضی صاحب یہ بھی تشریف لائیں گے، ان کے بھی خطابات ہوں گے۔ اور اس اجتماع کا اختتام دونوں ہی دن، ہفتے کا دن اور اتوار کا دن، دونوں ہی دن خصوصی ذکر اور خصوصی دعا پر اجتماع کا اختتام ہوگا۔ ہر 2 روز اجتماع میں شرکت کی گزارش و اپیل کی جاتی ہے، پہلا دن خواتین اور دوسرا دن مرد حضرات، ہفتے کا دن خواتین کے لیے اور اتوار کا دن مرد حضرات کے لیے۔ تمامی برادران اسلام اور خواتین اسلام سے بالخصوص مخلصانہ گزارش و اپیل کی جاتی ہے کہ اجتماع میں شرکت فرمائیں اور بھرپور استفادہ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اجتماع میں انتظامات کیونکہ مکمل دن کا یہاں پر قیام ہوتا ہے، انتظامات کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے سوال کیا، یہاں پر جو کچھ ضروری انتظامات ہوتے ہیں، یہ سب سے اہم کھانے پینے کا مسئلہ، اسٹالز کھانے پینے کے یہاں پر لگائے جاتے ہیں، جو بالکل ہی واجبی دام میں ٹوکنس وغیرہ وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اسٹالز والے حضرات۔ اور ان کے علاوہ جیسے طہارت وغیرہ کے مسائل ہیں، بیت الخلاء وغیرہ کے بالکل صاف صفائی اور ستھرائی کے ساتھ میں بہترین انداز میں کام یہاں پر تقریباً پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ میٹنگز یہاں پر دورے ہوئے، مقامی MLA صاحب بہادر پورہ علی جناب محمد مبین صاحب اور صدر محترم علی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر خصوصی طور ہے کہ ہمیشہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع ایک تاریخ اپنی رکھتا ہے، عوامی شرکت کے اعتبار سے مرد حضرات اور خواتین کی بھی بڑی تعداد میں، جہاں پر تقریباً 60 سے 70 ہزار خواتین اسلام شریک ہوتی ہیں، تو تقریباً اتنی تعداد میں مرد حضرات کی بھی شرکت اجتماع گاہ میں عیدگاہ میر عالم پر سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے۔ اس مرتبہ اور مزید توقع ہے، اضلاع سے بھی بڑی تعداد میں انشاءاللہ خواتین بھی شریک ہو رہی ہیں، اور
بسس کا نظم کے ساتھ میں وہاں سے مرد حضرات کی سرپرستی میں خواتین کی بھی بڑی تعداد اضلاع سے بھی شرکت اجتماع میں کرنے والی ہفتے کے اجتماع میں، اور اتوار کے مرد حضرات کے اجتماع میں بھی بڑی تعداد اضلاع سے بھی انشاءاللہ شریک ہوگی اجتماع میں اور انشاءاللہ استفادہ کرے گی انشاءاللہ۔ اور ایک سوال، شکیل بھی ضعیف کا جو فتنہ فی الوقت حیدرآباد کے اندر عروج پہ ہے، تو اس سے منسلک کیا؟ جی بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی، کیونکہ حالات حاضرہ کے حساب سے اور موجودہ دور میں جو کچھ حالات مسلمانوں کو عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جو کچھ فتنے درپیش ہیں، ان کے متعلق اہم ترین ٹاپکس کو اجتماع میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ اب فی الوقت ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ ختم نبوت کا عقیدے کے حوالے سے یہ شکیلی فتنہ بہت سی جگہ پنپ رہا ہے اس طرح سے، تو ختم نبوت کا ایک عنوان خاص کر کے اور موجودہ دور کے فتنے یہ عنوان کو بھی اجتماع میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی رسالت اور امت مسلمہ کے لیے لاہ عمل، اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی عنوان ہے، اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے بھی جو ہمارے اصلاح معاشرہ کے لیے اہم ترین ضروری جو عنوانات ہیں ان تمام عنوانات کو شامل کیا گیا ہے اجتماع میں، خواتین کے اجتماع میں بھی اور مرد حضرات کے اجتماع میں بھی۔ انشاءاللہ شرکت فرمائیں، بھرپور استفادہ فرمائیں۔